اسے قبول کر لینا۔ نیکسٹ پھر کیا ہے؟ کیا ہم بس مطمئن ہو جائیں ہم نے کر لیا ہے اب آپ آرام کریں؟ نہیں، مسلمان کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پاک پیغمبر تیری زندگی پوری عبادت پہ، اللہ کی عبادت پہ عبارت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آ جائے تم اللہ کی عبادت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی سیدنا ابراہیم نے پہلا سبق تو یہ دیا کہ قبولیت کی دعا کرو، دوسرا سبق یہ دیا کہ اللہ سے یہ التجا کرو ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کی پہلی بات کہ ہماری یہ کوشش قبول کر لے، دوسری بات اے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو اپنا فرما بردار رکھنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں بہکانے پہ لگا ہوا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان بڑے خوبصورت نیکی کے ٹریک پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایسا اسے گھماتا ہے کہ اس کی زندگی بدل کے ایک غلط سمت پہ چلی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسری دعا جو اللہ رب العزت سے کی وہ یہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا، کیونکہ اللہ اپنی فرما برداری پہ خوش ہوتا ہے، اللہ انسان کی معصیت اس کی نافرمانی پہ خوش نہیں ہوتا، تو جس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنانا، پھر اپنے تک بس نہیں کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ اس سے آگے ہماری جو لڑی چلے، ہماری اولاد ہو، ہمارے پوتے پڑپوتے دوتے، اس طرح ہماری نسل جو آگے بڑھے، وَجْعَلْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں ہماری آل کے اندر بھی ایسے ہی افراد پیدا ہوں جو تیرے فرما بردار ہوں، تیرے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس میں ہم نے عبادت کس کس طریقے سے کرنی ہے ہمیں وہ طریقے سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دیکھیں یہاں ہم بہت سے لوگ بڑی بڑی خوبصورت مساجد بناتے ہیں، اللہ سب کو اچھی باتوں کی توفیق دے، لیکن مسجد بنا کے مطمئن نہیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اور لوگوں کو بھی اس کا نمازی بنا کے اور اسے ایک بارونق اللہ کا گھر بنانا، یہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، گھر بنا کے یہ بالکل مطمئن ہوگا، اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے، کہا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے، لوگ بھاگ بھاگ کے یہاں آئیں۔ اور آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے نا، اس سفر کے دوران بہت سی تکلیفیں بھی آتی ہیں، بہت سے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جس دن اس نے واپس ہونا ہوتا ہے نا، پھر ہر انسان یہی دعا کرتا ہے اللہ مجھے پھر لے کے آنا، مجھے یہ دھکے قبول ہیں، مجھے یہ تکلیفیں قبول ہیں، لیکن اللہ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پھر یہاں لے کے آنا۔ تو اللہ ہم سب کو بھی لے کے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور کہا یہاں آنے والوں کو رزق بھی دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ یہاں عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھا دے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، انسان عبادت بھی کرتا ہے نا تو اس میں بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کچھ خرچ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نقص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے نا، بعض انسان ایسے ہیں جن کی نماز کا صرف 10% انہیں اجر ملتا ہے،
بعض کا 20% ملتا ہے، بعض کا 50، اور بعض کی نماز کہتے ہیں اوپر ہی نہیں چڑھتی، اور بعض کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہمیں اللہ سے یہی التجا کرنی چاہیے کہ مالک تیری شان بہت بلند ہے، میں نے جو کچھ کیا میں تیری شان